آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے، حدیث پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا 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 نا، نبی کا ایک تیسرا کام بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو نیک انسان بنائیں گے بھی، تزکیہ کریں گے، ظاہر باطن گناہ چھڑوائیں گے ان سے۔ تو صحابہ کرام جو کامل بنے اس لیے کہ نبی نے قرآن دیا، پھر صحابہ نے نبی سے سمجھا، پھر صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ کام صحابہ کا نبی کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے، ان کے شاگرد تابعین وجود میں آئے، تو کیا کوئی تابعی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں قرآن افضل طریقے سے سمجھوں گا، مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں خود اپنا تزکیہ کر لوں گا، مجھے کسی اللہ والے یا بزرگ کی ضرورت نیک بننے کے لیے نہیں ہے، میں خود بخود ہی بن جاؤں گا؟ تو اگر کوئی تابعی یہ بات کہتے تو صحابی کہتے بھائی ہم خود نہیں بن سکے تو تم خود سے کیسے بن جاؤ گے؟ تو تابعی کو نیک بننے کے لیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس پروسیس سے صحابی گزرا ہے اسی پروسیس سے کون گزرے؟ تابعی۔ اب نبی دنیا میں نہیں تھے، نبی کے صحبت یافتہ صحابی دنیا میں موجود تھے، اب جو کام نبی کے ذمے تھا وہ کام کس کے ذمے ہو گیا؟ صحابی کے۔ تو صحابی نے آگے قرآن دیا، صحابی نے قرآن سمجھایا، اور صحابی نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا۔ تو تینوں پروسیس سے تابعین کو گزارا گیا ہے، پھر وہ قوم کے مقتدا اور رہبر بنے ہیں۔ اگر تبا تابعی ایسی بات کرتے نا تو تابعی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں صحابہ نے قرآن دیا، ہمیں سکھایا بھی، اور ہمیں اس پہ چلایا بھی، تو ہم قرآن پہ چلنے میں صحابی کے محتاج تھے، تو تم قرآن پہ چلنے میں کس کے محتاج ہو؟ ہمارے محتاج ہو۔ صحابی کا صحبت یافتہ وہ کام کرے گا جو کس نے کیا؟ صحابی نے۔ صحابی وہ کام کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تابعین کے بعد جو تابعین کے صحبت یافتہ تھے انہوں نے تابعین سے قرآن سیکھا بھی، قرآن سمجھا بھی، اور تزکیہ بھی کیا۔ تو یہ سند متصل کے ساتھ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اس کا نہ علم معتبر، اس کا نہ عمل معتبر ہے۔ نہیں آ رہی میرے فالو، لہذا کوئی یہ کہا کرے نا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں خود سے قرآن سنوں، مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، تو بھائی تو پھر کسی اور کے چکر میں پڑ جائے، کوئی اور سند نکال کے لیا، نبی سے مل رہی ہو، ہمیں تو سند چاہیے بھائی، کیونکہ یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ سیکھ رہے ہیں نبی سے، تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے صحابی کی صحبت اٹھائی، اور پھر تبع تابعین کے شاگرد ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے تبع تابعین کے اور تابعین کی صحبت اٹھائی۔ تو یہ تو سارے ایک دوسرے کی صحبت اور مجاز یافتہ لوگ تھے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب من شذ شذ فی النار۔ حدیث میں آتا ہے جو اہل اسلام، جو مسلمان جس پہ چلے آ رہے ہیں نا، جو اس سلسلے سے ہٹے گا قیامت کے دن بھی اللہ اس کو عام مسلمانوں سے ہٹا کے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ سلاسل جو سند متصل کے ساتھ ہیں یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ بولو، صرف دینی مدرسوں میں۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے، اچھا یعنی جو اس سلسلے سے منسلک ہیں وہی صحیح ہیں، تو فلاں بھی تو اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو ٹھیک، بولو نہیں، فلاں فرقہ بھی اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے، فلاں مولانا اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو 2 نمبر ہے۔ ایسی رپورٹیں لوگ پیش کرنا کیا کرتے ہیں؟ بولو، شروع کرتے ہیں۔ اس کا جواب سمجھے پھر میں بات کو آگے چلتا ہوں۔ آپ کے مجھے لگ رہا ہے تھوڑی گاڑی باتیں ہو گئی ہیں، زیادہ ٹیکنیکل قسم کی باتیں ہو گئی، تو یہ ٹیکنیکل باتیں ضروری ہیں۔ پھر میں ذرا شادیوں پہ بھی آ رہا ہوں، ابھی شادیوں پہ بھی آپ کسی سے جب علاج کرانے جاتے ہو، کلینک کھول کے بیٹھا ہے وہ، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے سلسلے سے ہو، اس نے کے ٹیچر ڈاکٹرز ہوں، ان ڈاکٹرز کے ٹیچر کیا ہوں؟ انہوں نے بھی ڈاکٹروں سے پڑھا ہو، ان کے ٹیچروں نے بھی ڈاکٹر سے پڑھا ہو۔
یہ تو پہلی شرط ہے اہل حق کی فہرست میں داخل ہونے کی. اس کے بعد پھر مزید بھی شرطیں ہیں کہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر پہلی شرط ہی نہیں پائی جائے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان میں پہلی شرط پائی نہیں جاتی, لہذا ان کے ٹھیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پہلی شرط جو میں نے بتائی کہ آپ کا سلسلہ نبی سے ملتا ہو, آپ کے ٹیچروں کا, استاذوں کا, آپ کا کوئی شیخ و مرشد ہو جس سے آپ نے اصلاح کرائی ہو. ایویں ہی اٹھ کے نہ پیدا ہو گئے ہو آپ کہ بس اکیلے, نہ کوئی مرشد ہے, نہ کوئی استاذ ہے, نہ کوئی مربی ہے, بس اقبل طریقے سے ہدایت حاصل کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اس شرط کے بعد پھر مزید کچھ شرطیں ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے, پھر یہ کہ حق پر بھی ہو, وہ باطل کو فالو نہ کر رہا ہو. تو دینی مدرسوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں. اب میں آگے آتا ہوں. ہمارے یہاں بڑا سوال ہمارے لبرل طبقہ کرتا ہے کہ مولوی صاحب ان دینی مدرسوں پہ آپ لوگ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ ان کا سوسائٹی میں کردار کیا ہے سوائے چندہ مانگنے کے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے گردے میں درد ہے, بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے میڈیسن دے گا, مولوی کے پاس جاؤ گے اس کا علاج ہے مولوی کے پاس؟ بولو نا, نہیں ہے. تو سوسائٹی کی ایک ضرورت ہے جس کے گردے میں تکلیف ہو اس کا علاج ہونا چاہیے, تو یہ مولوی کے پاس ہے علاج؟ نہیں ہے. تو لبرل لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ ہے, گردے کا علاج تو کر نہیں سکتے. آپ کے سر میں درد ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے پیراڈول کھلائے گا, ایجاد بھی ڈاکٹروں نے کی ہے. مولانا کے پاس جاؤ گے چندہ مانگ لے گا, وہ سر کا درد کیا ہو جائے گا؟ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. بھائی آپ غریب ہو, بے روزگار ہو, کسی تاجر کے پاس جاؤ گے ملازمت دے دے گا یا کاروبار کا طریقہ بتا دے گا. مولانا کے پاس جاؤ گے تو کوئی کاروبار کا طریقہ بتائے گا آپ کو؟ بھائی تو جب کسی مسئلے کا حل مولانا کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر مولانا کی سوسائٹی میں ضرورت بھی نہیں ہے. اب جب مولانا کی ضرورت نہیں ہے تو جن فیکٹریوں میں مولانا جیسی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے جن کو مدرسہ کہا جاتا ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. جب ایک پروڈکٹ ہی غلط ہے تو پروڈکٹ کے لیے فیکٹری لگانا تو اور غلط ہو گیا نا. دیکھو چرچ پہ پابندی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, تھانوں میں نہیں ہے. میں یہاں سے نا اجتماعی قربانی کے لیے ایک دفعہ جانور خرید کے لے گیا. بھائی پولیس والے بیٹھے, پیشگی معذرت, میں اجتماعی قربانی کے لیے جانور لے کر گیا تو اس کے لیے ہم بہاولپور سے جانور خریدا ہم نے 40-50 بچڑے. تو اس کے لیے 2-4 ملازم بھی لے گئے ہم بہاولپور سے کہ ان کو بقرعید میں 8-10 دن ہیں, ان کو پالیں گے. اب وہ کام ہی نہیں کر رہے. میں نے پوچھا یار یہ تو پڑے رہتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے. تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چرس کی عادت ہے, مفتی صاحب سے کہو ہمارے لیے کس کا انتظام کریں, چرس کا. یہاں چرس نہیں مل رہی ہم. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو چرس کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. ایک بندے نے کہا تھانے کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. تھانے کے علاوہ. اب میں تو اچھی تعویل کر رہا ہوں کیونکہ پولیس والے چرسیوں کو پکڑتے ہیں تو چرس برآمد ہوتی ہے, میں اچھی تعویل کر رہا ہوں. بعد میں پتہ نہیں وہ تھانے گئے نہیں گئے, اللہ ہی جانے. تو سوال پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب تو سوسائٹی میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے, نہ وہ کسی کے سر پہ بال اگا سکتے ہیں بھائی, نہ وہ کسی کی روزگار میں اضافے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, نہ وہ کسی کے گردے کی پتھری نکال سکتے ہیں. کسی کے دل میں درد ہو رہا ہے, مولانا صاحب کے پاس نہیں آئے گا, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا. آپ کو علاقے میں سڑک بنوانی ہے, ضرورت ہے معاشرے کی, مولانا کے پاس آتے ہو یا انجینئروں کے پاس جاتے ہو. ہر کام جب دوسرا طبقہ کر رہا ہے, پنکھا بھی خراب ہو جائے تو کوئی مولوی بیچارہ پیچکس لے کے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. تو جب یہ بیچارہ کسی کام کا ہے ہی نہیں تو پھر اس کی جن فیکٹریوں میں یہ مولانا تیار ہوتے ہیں, ان فیکٹری جیسے چرس ہے نا, کسی کام کی نہیں ہے تو اس کی فیکٹری بھی بند ہونی چاہیے. تو مولاناؤں کی فیکٹری مدرسہ ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. تو آج میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ بھائی مولانا کا سوسائٹی میں جتنا بڑا کردار ہے نا اتنا بڑا ڈاکٹروں اور انجینئروں کا کردار نہیں. ان کی ضرورت ہے سوسائٹی کو, ڈاکٹروں کی بھی ہے, کسی کی نفی نہیں کرنا, لیکن سوسائٹی میں سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی طبقے کی ہے تو وہ علماء کی ہے. اور جب علماء کی ہے تو جن
اداروں میں علماء تیار ہوتے ہیں، جن فیکٹریوں میں جن کو مدرسہ کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میں ایک مثال سے بات اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ، میں چونکہ مولوی ہوں تو حلوے کی مثال دوں گا، ویسے میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں لیکن مثال تو مولانا کے انصاف سے جو ہوتی ہے نا وہ دینی چاہیے۔ اگر میں حلوہ کھاتا نا تو میں 4 آدمی ہوتا بھی، ٹھیک ہے، میں اتنا باریک نہ ہوتا جتنا میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا۔ تو آپ کسی کو سمجھا رہے ہو، کوئی گورا آپ کے پاس آیا اور آپ اس کو بتا رہے ہو کہ دیکھو حلوہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے، اور حلوے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ چینی، میٹھا۔ اگر حلوے میں میٹھا نہ ہو تو حلوہ کسی کام کا ہوگا؟ ہے بھائی، اس میں بادام ڈال دیے، پستہ ڈال دیا، کھویا ڈال دیا، کیا کچھ ڈال دیا، چینی بھول گئے۔ آپ کی بیگم نے آپ کے لیے حلوہ بنایا، سب کچھ ڈال دیا، کھویا بھی، ملائی بھی، گھی بھی، سوجی بھی، گاجر بھی ملا دی، کیا کچھ ملا دیا، چینی ڈالنا بھول گئی۔ آپ کے سامنے حلوہ لا کے رکھا گیا اور بیگم نے کہا کھائیے، تناول فرمائیے۔ آپ نے جب پہلا چمچہ زبان پہ رکھا، بالکل پھیکا۔ آپ نے کہا بیگم یہ کیا بنا دیا؟ بیگم نے کہا اوہ وہ میں چینی ڈالنا بھول گئی۔ آپ بولو گے بیگم کھویا ڈالنا بھول جاتی، آپ اس میں گھی ڈالنا بھول جاتی۔ چینی تو جزو اعظم ہے حلوے کا، اس کے بغیر حلوے میں ذرہ برابر بھی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ کرکرا ہے حلوے کا مزہ، ایک لقمہ نہیں کھایا جائے گا، ایک نوالا نہیں کھایا جائے گا آپ سے، کسی کام کا نہیں اپنے تمام تر لوازمات کے باوجود۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جس سوسائٹی میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، جیسے یورپ، امریکہ، مغربی دنیا، ان کے پاس سارے کھوئے ملائی ان کی سوسائٹی کے حلوے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بہترین سائنسدان، ان کے پاس بہترین جہاز بنتے وہاں پر ہیں۔ ایسی ترقی کی انتہا کو وہ پہنچے کہ ہم 500 سال تک بھی وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اس سوسائٹی کے حلوے میں ہر نعمت ہے، مولوی کی چینی نہیں ہے اس سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے تمام تر نعمتوں کے باوجود وہ سوسائٹی کیا بن گئی؟ پھیکی۔ اور ہمارے پاس ٹینشنوں کے تمام اسباب ہماری سوسائٹی میں بے روزگاری، ہماری سوسائٹی میں ڈینگی، ہماری سوسائٹی میں ملیریا، ہماری سوسائٹی میں کورونا بھی دبا کے پھیلا ہے، لیکن سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے جنازے اٹھے، کتنے مارکیٹ سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ میں ادھر گیا وہاں جرمنی میں، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کورونا میں اتنا خوف تھا کہ جتنی گورنمنٹ نے پابندی لگائی نا، لوگوں نے خود سے ڈبل پابندیاں اپنے اوپر لگا لی۔ گورنمنٹ نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، لوگوں نے کہا ہم 12 فٹ کا رکھیں گے۔ ہمارے یہاں گورنمنٹ نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، ہم نے کہا ہم جھپی پا کے آپس میں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے منہ پہ چھینکیں گے۔ خوف نام کی کوئی چیز، یہ بھی غلط ہے، کوئی میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، خوف نہیں ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سوسائٹی میں اتنا کچھ ہو کے بھی اس سوسائٹی میں عالم کی، مولانا کی چینی، شوگر نہیں۔ انگریزوں کے یہاں مولانا نہیں ہوتے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی سنا مولانا مائیکل جیکسن تشریف لا رہے ہیں؟ ہے بھائی، سنا آپ لوگوں نے؟ مولانا، مجھے تو وہاں کے نام بھی زیادہ نہیں آتے نا، کوئی گوروں کے 2-4 نام بتاؤ۔ مولانا نہیں ہوتے وہاں پہ، مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، لیکن وہ دم درود کے لیے اور کچھ ایسی، کچھ اس طرح کی چیزوں کے لیے، حلال حرام جائز ناجائز بتانے والے مولانا نہیں ہوتے۔